ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں کوئی احساس ہے بھئی تھکے ہوئے تسی بھی ہے وہ صبح دے اسی بڑا لمبا سفر کر کے پہنچے ہیں توڑ گل۔ ویسے سریکی بھی پڑھ سکتا ہوں میں، آپ کے علاقے میں بہت زیادہ میری رفت و آمد رہی، لیکن اردو کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کوشش کروں گا چند دقیقے۔ میرے برادر بزرگوار قبلہ جوادی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ ظاہر مصائب کا حق انہوں نے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی توفیق میں اضافہ کرے۔ میں چند منٹ آپ خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو گزشتہ کچھ عرصہ گزرا ہے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا۔ قبلہ آیت اللہ صدر المحققین اور فخر المتکلمین علامہ محمد حسین نجفی آل اللہ مقامہ الشریف اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک عالم جب اٹھتا ہے اور جاتا ہے اس دنیا سے، مات العالم مات العالم، جب ایک عالم چلا جاتا ہے تو یہی سمجھے پوری دنیا چلی جاتی ہے۔ آپ کو ایسا بستی توحید کے ماننے والے، مجھے پتہ ہے آپ کا توحید کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس انداز میں قبلہ صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ بڑی جرأت کے ساتھ توکل بر خدا کرتے ہوئے تبلیغ مکتب اہل بیت اور عقائد حقہ بیان کر رہے تھے، وہ ان کا طرح امتیاز تھا، اور ان کے جانے کے بعد ہمیں یقیناً بہت بڑا خلا محسوس ہوا۔ بہرحال جانا ہے انسان نے، ایک دن ہم سب نے جانا ہے، وہاں حاضری دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت اور بلند درجات عطا فرمائے۔ انہیں جو خدمت کی ہے اللہ اس کا انہیں اجر عطا فرمائے اور درگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی، بہت بڑی خدمات ہیں ان سب بزرگان کی، وہ بھی اچانک چلے گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج کی رات، یہ جو رات گزری ہے، خدمت گزار مکتب اہل بیت، بہت جید عالم دین، اور ان کی شیعہ گری میں خود جانتا ہوں کیسے شیعہ تھے، وہ کیسے عالم تھے۔ امام جمعہ تہران اور مجلس خبرگان راہبری کے جو رکن تھے، خلوص میں ڈوبے ہوئے مخلص انسان، آیت اللہ امامی کاشانی اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی تک میرے خیال میں ان کی تدفین نہیں ہوئی۔ اب بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا مراجع کرام کے آ رہے ہیں پیغامات اور باقی ماشاءاللہ۔ بہرحال بہت بڑا نقصانات ہیں، لیکن یہ سلسلہ نورانی چلنا ہے، چل رہا ہے اور چلے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، قاعدہ لطف کے تحت اللہ نے یہ سلسلہ چلانا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تبلیغ چلتا رہے گا۔ میں نے آیہ مجیدہ آپ خدمت میں عرض کی ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں، پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ظاہر مفسرین لکھا ہے انبیاء کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ائمہ طاہرین کے بارے میں، آگے انہوں نے جو تبلیغ دین مبین اسلام کی جو مشکلات بھگتیں، جو جد و جہد کی، جن مشکل مسائل میں انسانیت کی فلاح اور کمال کے لیے محنت اور جد و جہد کی ہے، وہ انہی کا طرح امتیاز ہے۔ لیکن ان کے جو نائبین ہیں، جو وارث علم انبیاء ہیں،
جو نائبین امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن میں اس کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ لوگ جب حق بیان کرتے ہیں تو لوگ انہیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لوگ مختلف فتوے بھی لگاتے ہیں، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بے شک لوگ پتھر مارے، ہم کوئی حضور اکرم سے افضل تو نہیں ہیں، ان سے بڑے تو نہیں ہیں۔ اگر ان کو پتھر طائف کے بازاروں میں لگ سکتے ہیں، ان کی اوپر اوجریاں پھینکی جا سکتی ہیں، تو علماء نے بھی یہ ٹھان لی، الحمدللہ علامہ صاحب اور یہ سب بزرگان، کہ ہم نے حق بیان کرنا ہے۔ جب توحید کی توہین ہوتی تھی، جب توحید کے حوالے سے انحراف سامنے آتا تھا، تو یہ علماء ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے یہ بزرگ علماء سارے اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے، اور جو توحید کے حوالے سے کمزوریاں ہماری ملت میں بعض لوگ پیدا کر رہے تھے، علماء نے علی اعلان ان کے خلاف ایک اعلامیہ صادر کیا اور کہا یہ ہمارے مذہب میں یہ عقیدہ نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اور حق ہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، علماء شیعتنا مرابطون بالصغر الذی، بڑی قیمتی حدیث ہے ان علماء کے حوالے سے، علماء شیعتنا مرابطون بالصغر الذی یلی ابلیس وافاریتا یمنعونہم من الخروج علی ضعفاء شیعتنا، کہ ہمارے جو شیعہ کے علماء ہیں وہ محافظ ہیں۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ شیعہ کے علماء محافظ ہیں، مرابط مین محافظ ہیں، کوئی ایسے محافظ نہیں ہے کہ اسلحہ اٹھا کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، نہیں، نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، جن سرحدوں پہ ایک طرف ابلیسی قوتیں تشیع کے عقائد سے کھلواڑ کرنے کے لیے اور انحراف پیدا کرنے کے لیے، بد کرداری پیدا کرنے کے لیے، اس سٹیج کو ناچ اور گانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو آگے ہیں، وہ لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں، لوگوں کے اس مطہر اہل بیت کے مطہر رستے کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بارڈر کے اس طرف وہ علماء کھڑے ہیں جو مرابطون، جو اس نظریاتی سرحد کے بہت بڑے محافظ ہیں، تاکہ ان شیطان صفتوں کے ہر عقیدے پہ حملہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو دور کریں اور کتابیں لکھیں۔ میں اہل سنت کی محافل اور مجالس میں بہت زیادہ جاتا ہوں۔ میں جب کوئی اہل سنت، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث، جب کوئی سوال کرتے ہیں آگے شیعہ کے عقائد کے حوالے سے کوئی کتاب ہمیں دیں، خدا کی قسم میں پورے ملک میں ڈھونڈی، لیکن احسن الفوائد سے بہتر مجھے کوئی کتاب نظر نہیں آئی۔ اور میں جب انہیں دیکھتا ہوں اہل سنت کے بزرگان کے یہ جملے ہیں، میں نام لے سکتا ہوں، میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر یہ شیعہ کا عقیدہ ہے تو پھر اس سے بڑا مسلمان اور کون ہے؟ یہی مرابط ہے اس سرحد کے کہ تشیع پہ جب حملہ ہوگا، تشیع کے عقیدے پہ کوئی آنچ آنے کی کوشش ہوگی کسی طرف سے، یہ علماء محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس نظریے کی حفاظت کریں گے۔ بالصغر الذی یلی ابلیس وفاریتا یمنعونہم من الخروج علی ضعفاء شیعتنا، وہ اس دشمن کے ہر وار کا جواب دیتے ہیں، اور وار تلواروں سے نہیں، اسلحے سے نہیں، بلکہ ادلہ سے، براہین سے جواب دیتے ہیں۔ یہ حق ہے علماء کا، اور امام جعفر صادق جو فرما رہے ہیں، علماء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب اس میرے ممبر پر بیٹھے ہیں، جب پیغمبر اسلام کے ممبر، علی مرتضیٰ کے ممبر بیٹھے ہیں، حق وہ ہے صرف اللہ کی خشیت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ہو، کامیابی ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ انہوں نے وہ مورچے سنبھالے۔ ایک اور حدیث میرے 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا وان الفقیہ من افاض الناس وانقذہم من اعدائہم، فرماتے ہیں عالم وہ ہے، فقیہ وہ ہے جو اپنے علم کا فیض عوام تک پہنچائے۔ میں علم حاصل کر کے یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مفادات حاصل کروں یا میں گھر میں بیٹھ جاؤں،
نہیں علم حاصل کر کے اس کو عوام تک پہنچانا، مکتب اہل بیت کی دین مبین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کرنا، اور ہر مصیبت کے مقابلے میں ادلہ کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ ایک فقیہ اور عالم کا حق ہے۔ افاظ الناس خیرہ، آتے لوگوں کو آپ وہ خیر پہنچائیں، اس علم کے جو فوائد ہیں وہ پہنچائیں، وَأَنْقَذَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور بچائیں لوگوں کو دشمنوں سے، نظریاتی دشمنوں سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں 1400 سال سے مجھے بعض دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے قومی مسائل کے حوالے سے بولنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے یا نہیں، چونکہ ظاہر ہے اختتامی مراحل ہیں، آپ تھکے ہوئے بہت ہیں۔ میں ایک جملہ چاہتا تھا کہ مولا کی فضیلت میں بھی عرض کروں، آپ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات میں۔ چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی عام طور سے جڑے توحید دیاں گلاں کردے انہاں فضائل پڑھنے نہیں آندے۔ دل تھا کہ میں فضائل کے چند جملے میں کہتا ہوں، ان علماء پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یکش اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، علماء حق اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ سیرت انبیاء، کردار انبیاء، سیرت اولیاء، سیرت ائمہ پہ چلتے ہوئے یہ جو ائمہ تحرین بار بار یہ فرما رہے ہیں، تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اسی مورچے میں، مکتب اہل بیت کے مورچے میں بیٹھ کر اور ڈٹ کر دفاع کریں، خواہ وہ علمی دفاع ہو، نظریاتی دفاع ہو، یا تشیع کے حقوق کا دفاع ہو، یہ سارے۔ اور میں پھر علامہ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ یقیناً وہ آج اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوں گے، مولا علی کے ساتھ ہوں گے، ان کی شفاعت سے بہرے ور ہو رہے ہوں گے، بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ میں دیکھتا تھا کہ جہاں نظریاتی محاذ پر ادلہ و براہین کے ساتھ کھڑے تھے، تشیع کے ساتھ، وہاں قومی اور ملی حقوق کے حوالے سے اپنی قیادتوں سے ڈٹ کر سینہ تان کے کھڑے رہے۔ بڑے بحران آئے، قیادتوں پہ بڑے بحران آئے، قومی پلیٹ فارم پہ بڑے بحران آئے، ملی حقوق کی جد و جہد کے لیے کتنی بڑی سازشیں کی گئی، لیکن قبلہ صاحب ہر مرحلے پہ، ہر بحران میں صرف کہتے تھے کہ میرے قائد یا مفتی جعفر حسین، پھر قائد شہید علامہ عارف حسین، پھر علامہ ساجد النقوی، یہ میرے قائد ہیں، میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ اتنی مجھے یاد ہے جنگ میں الیکشن تھا اور کچھ لوگ ان کے پاس آئے تھے ووٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا میں تو کسی کے بارے میں نہ حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت، میری بات وہی ہے جو علامہ ساجد نقوی صاحب کی ہے۔ تو یہ ایسی شخصیت، لوگ مفادات کی خاطر اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ہی ہدف تھا، ایک ہی مقدس مشن تھا کہ ہم نے تشیع کا ہر جگہ ہر لحاظ سے دفاع کرنا ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے، اور قیادتوں کو بنانے میں، قیادتوں کو آگے بڑھانے میں، ملی پلیٹ فارم کو کامیاب کرنے میں حضرت آیت اللہ کا بہت بڑا کردار تھا، جس میں ہم ان کو خراج تحسین پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں ایک اگر اجازت ہو تو میں چونکہ ایک مقام علمی کی تجلیل ہے، آپ نے سنی ہوئی باتیں، لیکن مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جس وقت فضائل پڑھا کریں نا، سب سے پہلے یہ طے کیا کریں کہ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ مومن کا ایمان تو تازہ ہوتا ہی ہے، حق یہ ہے کہ میں جب فضائل پڑھوں تو اپنے ایمان کو بھی تازہ کروں تاکہ مجھے بھی کچھ لذت نصیب ہو۔ مجھے علم کے حوالے سے میں دو جملے جو معروف ہیں، سنے ہوئے میں وہی عرض کروں گا، لیکن اس کے مقدمے کے طور پر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کتاب التوحید میں چند جملے لکھے ہیں، بہت مختصر کروں گا، بڑی تفصیلی ہے، چند جملے لکھے ہیں، میں وہ آپ خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس وقت خلیفہ سوم قتل ہو گئے، اس کے بعد ہجوم آ گیا علی کے گھر پہ کہ علی اب 25 سال گزر گئے، ہم چاہتے ہیں کہ اے علی آپ آئیں اور جو زمانے پیغمبر میں سسٹم تھا، نظام تھا، اس کی جھلک ہمیں دکھائیں۔ علی علیہ السلام تو ظاہر ہے وہ کہتے رہے کہ میرا مطمع نظر یہ دنیاوی حکومتیں نہیں ہیں، لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ جب اتنا ہجوم ہوا
کہ مجھے ڈر ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جائیں گے، میں نے دیکھا کہ حجت تمام ہو سکی، اس لیے میں نے قبول کر لیا۔ اور ابن باویہ لکھتے ہیں اپنی کتاب التوحید میں، آگے لوگوں کہا کہ آپ مسجد جائیں، میں آتا ہوں۔ اب تیاری کرنے چلے گئے۔ اب علی کی تیاری کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کنگھی کرنی ہے یا کپڑے استری کرنے ہیں، یا علی کس تیاری میں گئے؟ 25 سال حضور کی کچھ امانتیں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور جب اندر جاتے تھے دلگیر ہوتے تھے اور دیکھتے تھے، اور اپنے ساتھ باتیں کر کے فرماتے تھے کون سا وقت آئے گا آج جب میں ان امانتوں کو عوام کے سامنے پیش کروں گا۔ آج وہ وقت آ گیا، آج منبر رسول پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ گھر گئے، اپنا امامہ اتارا، اپنی تلوار ذوالفقار اتاری، اپنی یابا اتاری، اپنے نالین مبارک اتارے، خرج من بیتہ الی المسجد متعمما بعمامت رسول اللہ، لابسا بردت رسول اللہ، متقلدا سیف رسول اللہ، متناعلا نعل رسول اللہ۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، جن نے دیکھا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کس طرح نکلے؟ سر پہ امامہ، پیغمبر کا امامہ ہے، کندھوں پہ دوش مبارک پہ آبا، جس کو ہم کالی کملی بھی کہتے ہیں، کالی کملی حضور انور کی ہے، اور کندھے پہ تلوار ذوالفقار نہیں لٹکائی ہوئی، پیغمبر کی تلوار 25 سال سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھے علی نے۔ علی کے دل میں کیا دکھ ہوگا، سنبھال کے رکھی ہوئی، اپنی ذوالفقار اتاری، وہ تلوار آپ نے کندھے میں لٹکائی، متناعلا نعل رسول اللہ، حتیٰ رسول کے آپ مبارک جوتے بھی گھر میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اپنی نالین مبارک اتاری، حضور کے نالین مبارک اپنے پاؤں میں ڈالا، اور خرامہ خرامہ مسجد کی طرف چلے۔ ہجوم تھا، یا علی یا علی، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ ہجوم تھا علی کے استقبال کے لیے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے، پہلی نظر جس کی پڑی کہ امامہ امامہ رسول ہے، بہت پیارا منظر، امامہ امامہ رسول ہے، ابا ابائے محمد ہے، تلوار تلوار مصطفیٰ ہے، اور نالین مبارک وہ حضور کی نالین ہے، تو پہلی نظر میں ہر کسی کے ذہن میں آ گیا تو یہ تو ہو بہو محمد مصطفیٰ آ گئے۔ گئے اور اوپر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کہتے ہیں جلس علیہا متمکنن، بڑے باوقار انداز سے، حق آج مل رہا تھا نا، باوقار انداز سے منبر رسول پہ بیٹھے، بیٹھ کر خطبہ شروع کیا۔ بہت تفصیلی خطبہ اور بہت خوبصورت چیزیں، اگر کسی کو وہ خطبہ ملے، خلافت کے پہلے دن کا خطبہ، باقی جنہوں نے پہلے دن خطبے دیے تھے وہ بھی پڑھ لیں، علی کا خطبہ بھی دیکھ لیں، علی کا خطبہ بھی دیکھیں گے علی نے کیا فرمایا ہے۔ آج چلتے چلتے فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ علی اس دنیا سے چلا جائے، اور اشارہ کر کے اب سینے کی طرف فرماتے ہیں ھذا صفۃ رسول اللہ، اس سینے میں جو خزانہ علمی ہے وہ رسول کا عطا کرتا ہے۔ ھذا صفۃ رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ آج علی کے پاس جو علم ہے وہ سب رسول کا عطا کرتا ہے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، سنا ہوگا آپ نے علماء سے، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ علم ہے میرے پاس جو رسول نے مجھے ایسے فیڈ کیا اور ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے چگاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی، جب آپ پیروی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی پیروی اس طرح کی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے جاتا ہے۔ یہاں جب علم کی بات ہو رہی ہے، پرندے کی بات کر رہے ہو، پرندے کی بچے کی بات کر رہے ہو، یقیناً علی جواب دیں گے کہ اونٹنی کی مثال نہیں دے سکتا تھا۔ اونٹنی جو اپنے بچے کو غذا دیتی ہے نا، وہ کھاتی گھاس ہے، بھوسا ہے، باقی چیزیں،
اور اندر جا کر اس میں تبدیلی آتی ہے، وہ دودھ بنتی ہے اور وہ دودھ وہ بچہ پیتا ہے۔ لیکن میں نے حضور کا علم ایسے حاصل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے دیتا ہے، اس لیے کہ پرندہ جو منہ میں ڈالتا ہے وہ اندر نہیں لے جاتا، اس میں تبدل و تغیر نہیں ہوتا، بے عین ہی وہی اوریجنل دانا بچے کے منہ میں دیتا ہے۔ میں نے اس لیے زکانی کہا کہ میں نے پیغمبر سے تبدیل شدہ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ وہی جو اوریجنل علم جو اللہ نے محمد کو دیا تھا محمد نے مجھے دیا ہے۔ یہ علی علیہ السلام آگے پھر فرماتے ہیں، میں علم اولین و آخرین کو جانتا ہوں۔ چند آخری جملہ عرض کرتا ہوں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم یہ علی کہہ سکتا ہے۔ ابن حجر مکی سوائے کی محرقہ میں لکھا ہے، میرے پاس حوالے اس موبائل موجود ہے، لکھتا ہے کہ کائنات میں علی کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زبور والے آئیں میں زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے آئیں میں انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والے آئیں میں قرآن سے جواب دوں گا، تورات والے آئیں میں تورات سے جواب دوں گا۔ صرف علی فرماتے ہیں، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو افتیتو لأہل التورات من توراتہا ولأہل الانجیل من انجیلہا ولأہل الزبور من زبورہا ولأہل القرآن من قرآنہا، مسند علم بچھا دی جائے، علی اس پہ جلوہ افروز ہو جائے، اس پہ بیٹھا ہو، زبور والے سوال کریں تو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والے سوال کریں تو انجیل سے جواب دوں گا، اور تورات والے سوال کریں تورات سے، قرآن والے سوال کریں تو قرآن سے، حتیٰ تنطق جمیع الکتب، حتیٰ کہ تمام کی تمام کتب بول اٹھیں گی کہ صدق علی ابن ابی طالب، علی نے جو کہا سچ کہا ہے۔ یہ سارے پہلی دفعہ نہیں ہوئے ہیں، یہ جو امامہ رسول سر پہ رکھا، جنگ خندق آپ علماء سنتے ہیں، جب گئے، جب فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اس وقت بھی یہی منظر پیش آیا۔ اور یہ جو قرآن کے حوالے سے اور زبور اور تورات کے حوالے سے جب بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، اور پیغمبر اسلام آئے تو آنکھیں کھولی، اور اس وقت پیغمبر نے کہا بہت سی باتیں ہیں، کہا کہ یا علی کچھ سناؤ، کہا کیا سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ آپ خوش نصیب ہیں، علی جیسا امام انتخاب کیا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک جملہ قومی حقوق کے حوالے سے کہوں گا، ختم کرتا ہوں، مصائب قبلہ صاحب پڑھیں گے۔ میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھے 12 امام ملے ہیں، مجھے 14 معصوم ملے ہیں، محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو محمد کے بعد اور کل کائنات میں محمد کے بعد علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو پیشوا مانا ہے، جب مانا ہے پھر میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، اپنے مال کی، اگر کربلا پہ فافوز فوزن عظیمہ، میں نے عظیم فوز اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ زیارت میں ہر وقت مولا کے ساتھ عہد کرتا ہوں، آئیں عہد کریں، مولا جس مورچے میں دشمن اہل بیت حملہ آور ہوگا، علمی فکری میدان میں ہوگا، اسمبلیوں میں ہوگا، سیاسی میدان میں ہوگا، معاشرے میں ہوگا، امن پسند لوگ ہیں، اسلحے کے قائل نہیں ہیں، لیکن علمی حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے اتنے مضبوط ہیں کہ ہر دشمن کے وار کا جواب اسی طرح دیں گے اور اسے ناکام کریں گے۔ مجھے بتائیں، یہ جو بل سیاست کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو بل اسمبلیوں میں گئے کس نے دفاع کیا؟ وہ باتیں ہیں جو میں بیٹھک میں بیٹھ کے آپ بتا سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، قائد محترم کی سرپرستی اور رہنمائی میں ہماری ٹیم نے جو کام کیا وہ لاجواب ہے، ورنہ اتنا دباؤ تھا پورے ملک سے، وہ لوگ جو اس بل کے پیچھے تھے عارف علوی کے پاس پہنچ گئے، لیکن ہم پہلے مذاکرات کر چکے تھے اور ہر طرف سے رابطے کر چکے تھے، اور بتایا تھا کہ اگر یہ بل آئے گا 1 ربیع الاول کو پاکستان تمہارے نہیں میرے قائد کے ہاتھ میں ہوگا۔ یا علی، اور اس وقت سے یہ ٹھانی ہم نے فیصلہ کیا اگلے الیکشن میں
یہ بل والے انشاءاللہ ان کو بل میں گھسائیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ بڑی باتیں ہوئی۔ آئے 8 فروری کو کیا ہوا؟ خدا کی قسم ہر میدان پہ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو شکست دی۔ بڑے کہتے تھے نا جنگ میرا ہے، جنگ ہمارا ہے، جنگ اس جو مقتول ہو گیا اس کا ہے، اس ملعون کا ہے۔ ہم نے بار بار کہا جنگ تمہارا نہیں ہے، جنگ ساجد نقوی کا ہے، جنگ تمہارا نہیں ہے، جنگ تشیع کا ہے۔ جنگ یا علی یا علی، میں صرف عدد بتاتا ہوں تو اوپر والی سیٹ تو ہم ایک دفعہ وہ آیا تھا اسمبلی میں جا کر سپیکر کے چیمبر میں اس نے بدتمیزی کی تھی تشیع کے لیے۔ بد تہذیب، جو بد تہذیب لوگ ہوتے ہیں، بد تہذیبوں کا ماننے والے ہیں، ان کی زبان ہی بد تہذیبی ہے۔ کبھی شیعہ علماء سے اس طرح کی بد تہذیبی سنی ہے؟ کبھی میرے قائد سے بد تہذیبی اور غلط زبان حتیٰ دشمن کے خلاف سنی ہے؟ نہیں ہے۔ ہم باادب لوگ ہیں، ہم باوقار لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اوپر والی سیٹ سے لگاتار ہرا رہے، نچلی سیٹ پہ پچھلی دفعہ ایک آ گیا تھا، آگا صاحب نے کہا تھا بچھو کا بچہ بچھو ہوتا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، آ گیا تھا۔ اور جو قبروں کے قائل نہیں ہے کہ قبر پہ ہم نے نہیں جانا بدعت ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں بل آیا تھا، تحفظ بنیاد اسلام بل۔ آج تم اسلام کی بنیاد کا تحفظ کرو گے، لٹیرے کبھی تحفظ نہیں کر سکتے۔ جن نے کربلا میں بیویوں کو لوٹا وہ تحفظ نہیں کر سکتے۔ تحفظ حسینی کر سکتے ہیں، تحفظ زینبی کر سکتے ہیں، تحفظ عباس علمدار کے ماننے والے کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو آئینہ دکھایا، بھرپور ورک ہوا۔ وقاص اکرم نے 1,76,000 ووٹ لیے NA-109 پہ، اور آپ کا تکفیری دشمن صرف 36,000 ووٹ لیا۔ کتنی بڑی لیڈ؟ 1,14,000 کی لیڈ، یا اس سے بھی زیادہ بنتی ہے میرے خیال میں تو۔ اور نیچی سیٹ پر وہ 39,000 جو تحفظ بنیاد اسلام بل لائے تھے، اور شیخ اکرم نے 52,000 ووٹ لیا۔ ایسی شکست میں سمجھتا ہوں میرے مولا کا کرم ہے، ایسی شکست ان کا کرم ہے جن نے کربلا بپا کیا، ان کا کرم ہے جن کے راستے پہ ہم چلنے والے ہیں۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، ہم نے شہید دیے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے اپنی قوم کے جوانوں کو جو جذبات میں تھے اور کہتے تھے آگے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس جوان نہیں ہے، ہمارے پاس بھی جوان ہے، فقط قائد ہمیں اجازت دے۔ قائد نے کہا میں اس ملک کے امن و سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں قربانی دوں گا لیکن میں ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ ہم قربانیاں دیں گے، ہم فلسفہ قربانی کربلا سے لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہم دہشت گردی کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم سرفراز ہیں، آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی قیادت نے ملک کے امن کو خراب کیا ہے، اتنا بڑا کردار ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آغا صاحب کا ایک فرمان ہے نا کہ ہم نے پارلیمان میں وہ سوراخ ہی بند کر دیے ہیں جن سوراخ خصوص سے ایسے غلیظ بل اندر آتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ان کے ماننے والے دیکھیں قربانیاں۔ میں عرض کروں میں بھی شہید کا بیٹا ہوں، اسی دہشت گردی میں میرے والد بزرگوار شہید ہوئے، جرم کیا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس طرح باقی مومنین جو شہید ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ عصر عاشور جب ہو گئی نا اور امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں گرم ریت پہ سر کٹا کے سو گئے، تو خیموں میں جب لوٹی پڑی نا، میں ایک جملہ کہتا ہوں تبرکن، لوٹی پڑی تو بچے بھاگے کوئی ادھر کوئی ادھر، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بیویاں نکلی، کسی بچے کو دیکھا کہ ایک ٹیلے پر اس کے سینے پہ گھوڑوں کے سم لگے ہوئے ہیں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ بی بی گئی، جا کے دیکھا 2 بچیاں ہیں
آج جو ایک جھاڑی کے ساتھ گرم ریت سر پہ ڈال کے لیٹی ہوئی اور رو رہی ہے. بی بی نے کہا بچیوں اٹھو, تمہاری پھپھی زینب آ گئی ہے. کہا امتی حل من خرقت استر بہا راسی, اور میری پھپھی میں پردے دار ہوں, کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے کہ میں سر چھپا سکوں؟ بی بی نے کہا بنیتی امتوں کی مثلوک, اے میری بیٹی پردوں کی محافظ, پردوں کی علمبردار زینب تیری پھپھی تیری ماں نے سر ننگے ہے, ہماری چادریں لوٹ لی گئی. واہ حجابہ واہ حسینہ واہ محمدہ, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین